السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 239 سیریل ہے، 239۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ دنیا کا سب سے بڑا سیریل ہے۔ اب تک جو بھی سیریل نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں وہ 50 گھنٹے کے ہیں، یہ انشاءاللہ 250 گھنٹے کا سیریل ہوگا۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور فضیلت پر۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کوثر عطا کیا۔ کوثر پہ ایک حد تک ہم نے بات کر لی تھی، ایک بات باقی تھی، وہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ جو انا اعطیناک الکوثر کی جو بات ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کوثر میں بڑے ہی لوگوں کے اقوال ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ ہم نے صرف اس مفہوم کو آپ کے سامنے صرف رکھا ہے جو حوض کوثر کے معنی میں ہے۔ جس طریقے سے حوض کوثر قیامت میں عطا ہوگی، ایسے ہی جنت میں بھی حوض کوثر ہے، اور اس حوض کوثر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مین ان کے امتی جو ہے اس سے پانی پئیں گے۔ کل جو بات ہوئی تھی اس میں ایک جملہ، ایک بات رہ گئی تھی، وہ بتا کر اپنی بات ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جب یہ پانی پلانے کی بات ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول پانی پلائیں گے اور پھر ایک طبقے کو پانی نہیں پلائیں گے، ایک حدیث اور بھی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ لوگو لا تسودوا وجھی، ایسا نہیں کرنا کہ میرا چہرہ وہاں کالا ہو جائے، یعنی تم ایسی کوئی حرکت کر کر میری امت نہیں آنا کہ مجھے شرمندگی ہو۔ الفاظ تو جو استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ میرا چہرہ کالا نہیں کرنا، لا تسودوا وجھی۔ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا، اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہو اور میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس کروں کہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں۔ اس پر ہم نے کافی تفصیلی بات کی۔ آج ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ 3 باتیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور تینوں کی تینوں باتیں قرآن کریم میں ہیں۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم کو پورے دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ آج بھی بائبل سے مراد تینوں کتابیں، انجیل، توریت اور زبور، اس میں آج بھی ان کے نبیوں کے اقوال یہ لکھے ہوئے ہیں کہ میں جو آیا ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کو سدھارنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو صراحت ہے کہ میں بنی اسرائیل کے بھیڑیوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک دوسری بائبل ہی کی روایت ہے کہ کچھ لوگ آئے اور ایک عورت نے آ کر کے شکایت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں جو بھیجا گیا ہوں وہ بنی اسرائیل کے لیے، تم بنی اسرائیل چلی، لہٰذا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے بھی الفاظ ہیں۔ اور ایک بائبل میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہے کہ میں لڑکوں کی روٹیوں کو چھین کر کے کتوں کو نہیں دے سکتا، یعنی میں بنی اسرائیل کی جانب جو بھیجا گیا ہوں اس کی کوئی اٹھا کر کے اس دوسری قوم کو فائدہ پہنچے، اس کے لیے میری ڈیوٹی نہیں ہے، میرا کام صرف بنی اسرائیل کو فائدہ پہنچانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں زبور میں صراحتاً لکھا ہے کہ میں تو صرف آیا ہوں اس لیے کہ میری قوم جو مصریوں کے سلیوری میں زندگی گزار رہی ہے، غلامی میں زندگی گزار رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلا کر کے الگ کر لوں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کرسچن خاص کر وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پر تبلیغ بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے کتاب میں نہ کہیں تبلیغ کی بات ہے، تبلیغ کی بات ہے اپنے لوگوں میں ہے۔ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن مجید نے بہت کلیئر وے میں یہ بات کہی ہے
کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بعثت ہے وہ پورے عالم کے لیے ہے۔ یہ جو پورے عالم کے لیے بعثت ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے، اسی لیے اس کے جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر بات کرتے ہیں۔ آپ میری مستقل گفتگو سن رہے ہیں، میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ سے بتائی ہے کہ جو قانون ایسا ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں تبدیل ہو، کوئی ایسا ہو کہ موسم کے لحاظ سے تبدیل ہو، کوئی ایسا ہو کہ کسی کلچر کے لحاظ سے تبدیل ہو، تو اسلام ایسا قانون بناتا نہیں ہے۔ جس کی میں نے مثال کبھی کھانے کی دی ہے، کبھی کپڑے کی دی ہے، کہ کپڑا اسلامی طرز پہ کیا ہو اس پر بحث نہیں ہے۔ اسلام نے بحث کیا ہے کہ کیا کپڑا آپ نہیں پہنے، یہ لسٹ نہیں گنائی گئی ہے، یہ لسٹ آؤٹ کر دی گئی کہ یہ آپ نہیں پہنیں گے۔ تو اگر وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، جب انٹرنیشنل نبی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے رولز ریگولیشن بھی انٹرنیشنل ہونے چاہیے۔ ایک چیز، اسلام کو ہمیشہ اللہ کے رسول نے بھی اور اللہ نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ یہ نیچرل ریلیجن ہے۔ نیچرل ریلیجن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو باتیں ہوں گی بیسک، وہ باتیں کبھی اس بنیاد پر نہیں کنٹروورسی ہو سکتی ہیں کہ صاحب ہم گریجویٹ نہیں ہیں، ہم کیسے یہ کام کریں، ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، وہاں پہ تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کی جو باتیں ہوں گی وہ نیچرل ہوں گی۔ اور آپ کو غالباً اس کے پہلے بتایا نہیں بتایا تو آج یہ بریکٹ میں نوٹ کر لیں، ہم پیدائشی الٹریٹ ہوتے ہیں، ہم پیدائشی جاہل ہیں، ہم لٹریسی کو ارن کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم سب کیا ہوتے ہیں؟ سب انگوٹھا ٹیک ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی پیدا ہو کے وقت پہ گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کے جتنے قانون ہیں اس نے الٹریسی کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنایا ہے، لٹریسی کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون نہیں بنایا ہے۔ یعنی ایجوکیشن کو سامنے رکھ کر قانون نہیں بنایا گیا ہے، قانون بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جاہل بھی ہو تو اس پر عمل کر سکے۔ اگر جاہل کسی قانون کو عمل کر سکتا ہے تو پڑھے لکھے کے لیے وہ کام بہت آسان ہے۔ تو جتنے فرائض ہیں خاص کر، اور جو چیز حرام ہے، اسلام اسے دو پر بیس کرتا ہے، فرائض پر اور حرام پر۔ فرائض جتنے بھی بیان کیے گئے ہیں وہ کس کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ الٹریٹ کو۔ اور جو حرام ہیں اس میں بھی وہی ہے۔ تو ایسی چیزیں جیسے ٹرک ڈرائیور کی ایک مثال دیتا ہوں میں، یہاں پہ تو نہیں، یہ جو عرب دنیا ہوتی ہے یا یورپ ہوتا ہے، جو بڑے بڑے ٹرالے ہوتے ہیں، کئی کنٹری جاتے ہیں۔ اب دبئی سے نکلتا ہے، سعودی جاتا ہے، مسقط جاتا ہے، 20 ملک کو ڈرائیور کیا کرتا ہے؟ کور کرتا ہے۔ لہذا ڈرائیور کے لیے ہمیشہ نشان جو ہے نا وہ کبھی پڑھا لکھا نہیں بنایا جاتا ہے۔ جو نشان بنائے جاتے ہیں کہ صاحب یہ نو انٹری ہے، یہاں پر جو ہے وہ آپ کو پریفرنس دینا ہے، یہاں پر جو ہے وہ اسٹاپ کرنا، وہ سب سائن ہوتے ہیں، لکھی ہوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ الگ الگ ملک میں جانے والے، سب سے پہلی بات تو لینگویج کی پرابلم ہوگی، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ معلوم نہیں وہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں پڑھا لکھا ہے، لہذا سارے سائن کیا ہوتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے سائن کیا ہوتے ہیں؟ الٹریٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے کرکٹ کے بارے میں کبھی غور کیا ہے؟ کرکٹ کو جو کیا کہتے ہیں امپائر ہوتا ہے وہ ہر چیز اشارے سے بتاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کرکٹ جو کھیل شروع ہوا ہے وہ الٹریٹ لوگوں کا کھیل ہے، اسی لیے کبھی بھی وہ کرکٹ والا کوئی بات نہیں بولتا ہے۔ اب جیسے والی بال کھیلا جاتا ہے، والی بال کھیلنے میں وہ بتاتا ہے بھائی اتنے نمبر ہوئے اتنے، وہ کچھ نہیں، آؤٹ ہوا تو اس نے اشارہ کیا، چوکا مارا تو اشارہ کیا۔ تو یہ الٹریسی کی علامت ہے کہ یہ گیم ہی پورا الٹریٹ لوگوں کا ہے۔ آج کہانی کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے اس کی کہانی پوری یہ۔ تو جو چیز الٹریٹ کے لیے بنائی جاتی ہے اس میں سائن کا استعمال کیا جاتا ہے، جو لٹریٹ کے لیے بنایا جاتا ہے اس میں ایجوکیشن کا، پڑھائی لکھائی کی بات ہوتی ہے۔ تو اسلام چونکہ انٹرنیشنل ریلیجن ہے، اگر کسی میں پڑھائی لکھائی کی بات ہوتی تو ایک آدمی اپنے علاقے والا بولتا میں یہ قانون نہیں کر سکتا کیونکہ میں گریجویٹ نہیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل، اس کا قانون بھی انٹرنیشنل۔ نیچرلی طور پر ہم الٹریٹ، لہذا اس کا قانون بیس کرتا ہے الٹریس پر۔ یہ کوئی اس کا عیب نہیں ہے کہ صاحب اس نے جاہلوں کو مد نظر رکھا ہے۔ جاہلوں کو مد نظر رکھنے کا مطلب کہ اگر جاہل اس چیز کو عمل کر سکتا ہے تو عالم اور پڑھے لکھے کے لیے تو چیز بہت ہی آسان ہے۔ بہرحال یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورے جہاں کے لیے بنا کر کے بھیجا۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو کسی نبی کو یہ ٹائٹل نہیں دیا گیا، کیونکہ ہر نبی کے بعد نبی ہے۔
ہر نبی کے بعد نبی ہے اور ہر نبی اپنے علاقے میں نبی ہے، تو لہذا نبی آتے رہتے تھے، لہذا ہر نبی کا ایریا لوکیٹ کر دیا گیا۔ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا ایک فطری بات ہے کہ اس کو عالمی سطح کا نبی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ انہی کو کیوں بنایا گیا یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے رسول کو ہی آخری نبی اللہ نے کیوں بنایا یہ اللہ کا راز ہے۔ مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا اللہ کے رسول کے زمانے تک میچورڈ نہیں ہوئی تھی، بالغ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں دنیا بالغ ہوئی ہے۔ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے، آپ کے پینٹ کا ایک سائز ہے، آپ بنیان ایک نمبر کی پہنتے ہیں۔ ابھی جب آپ 5 سال کے تھے تو کوئی بتا سکتا ہے ہم کیا نمبر کے بنیان پہنتے تھے؟ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کو یاد رکھنا اس لیے ضروری نہیں سمجھا کہ نمبر چینج ہوتا رہے گا، لہذا یہ 5 سال 7 سال والے نمبر کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم میچورڈ ہو گئے، اب ہم جاتے ہیں دکان پہ، یہ نہیں بولتے اچھا بھائی بنیان لاؤ ناپیں گے پہنیں گے، بولتا بھائی 95 نمبر دے دو، ایک بولتا بھائی 100 نمبر دے دو، کیونکہ اس نے جب بلوغت اختیار کر لی، میچورنس آ گئی، تو اس نے بنیان کے نمبر کو یاد کر لیا۔ اب وہ جا کر کے بنیان کا نمبر لے کر کے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا جب میچورڈ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور پچھلی چیزوں کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا سارے سرکولر کینسل کر دیے گئے کیونکہ ان کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، میچورڈ دنیا تھی ہی نہیں۔ سمجھے جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو ایک وجہ کیا ہے کہ دنیا کی میچورنس کے وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ دنیا کی ترقی اللہ کے رسول کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ کاغذ جو ایک بڑا مسئلہ تھا قرآن کریم کو لکھنے کا اور قرآن کریم کو حفاظت کرنے کا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے کا جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ پیپر پہ لکھا ہوا ہے، یعنی 1400 سال پہلے۔ اب چونکہ قرآن مجید کو پیپر کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے دنیا کو میچورنس میں اس حالت میں داخل کر دیا کہ قرآن مجید کی حفاظت کی جا سکے۔ جو ٹرکی میں قرآن کریم رکھا ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے شہید جب ان کو کیا گیا تو ان کا جو خون جس پیپر پہ گرا ہے وہی پیج کھول کے رکھا ہوا ہے، تو وہ پیپر ہے، کاغذ ہے۔ وہ تصور نہیں کر سکتا کوئی 1400 سال پہلے پیپر کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا انتظام فرمایا کہ اب دنیا میچورڈ ہو گئی ہے، لہذا بالغ کو کیا کیا چیز چاہیے وہ ساری چیز کا انتظام اس وقت سے آج تک ہوتا رہتا ہے۔ سمجھے نہیں؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں بھیجا گیا جب دنیا کیا ہوئی؟ میچور ہوئی۔ اب یقینی بات ہے کہ جب ایک چیز بالغ ہوتی ہے تو اب اس کے بعد اس کی جوانی نہیں آئے گی، جوانی ڈھلنی ہے۔ کیا ہونا ہے؟ جوانی دن پر دن ڈھلنی۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا اپنے بارے میں کہ میں قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہوں، میں خود سائن ہوں، میرا آنا اس بات کی علامت ہے آپ قیامت کے قریب جا رہے ہیں، لہذا اب قیامت کے قریب ہونا ہے، دنیا اس سے زیادہ جوان نہیں ہونی ہے۔ معراج میں حضور نے دیکھا تھا نا کہ ایک عورت تو دیکھا بہت ہی حسین و جمیل ہے، تو جبریل سے پوچھا یہ کون صاحبہ ہیں؟ کہا یہ دنیا ہے جو بہت اٹریکٹیو میک اپ ہو کر کے آئی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحبہ نظر آئیں ایک دم بوڑھی، تو جبریل علیہ السلام پوچھا یہ کون محترمہ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا اس پوزیشن میں پہنچ چکی ہے، اب یہ دن پر دن کیا ہونی ہے؟ بوڑھی ہونی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک اس پوری یہ جو شمسی سسٹم ہے، سولار سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں، اس سولار سسٹم کا جو سارا دن ہوتا ہے، اگر 1000 ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال جب گزرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ایک دن گزرتا ہے، بعد میں 50,000 ہے کہ اگر 50,000 سال دنیا سولار سسٹم سے گزرتی ہے تو اللہ رب کے دن میں ایک کیلنڈر پلٹتا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50,000 سال والا منایا تو ابھی تو پاؤ دن بھی نہیں گزرا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے قیامت کے بہت قریب ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ دوسری صفت اللہ کے رسول کی خصوصیت اور فضیلت میں سے ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیں، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں دنیا کی، ہندوستان ہے، ایران ہے، جتنے رشی ہیں، منی ہیں، بڑے بڑے دیوتا ہیں، اوتار ہیں، حضور کے بعد ایک بھی نہیں آ رہے ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ بھائی رام ہیں،
کرشن ہیں، کیا کہتے ہیں، بدھا ہے، مہاویر جی ہیں، فلاں ہیں، ڈھماکے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، اس کے بعد سے ایک بڑا سلسلہ اپنے آپ آٹو سسٹم سے رکا ہوا ہے۔ اس وقت جیسے پہلے کیا ہوتا تھا، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی صاحب فلاں اتار لیے ہوئے، فلاں بھگوان اتر آئے ہیں، فلاں، کوئی سسٹم چل ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ یہ ہمارا نبی لاسٹ نبی ہے، تو سارے سسٹم کو فلاپ کر دیا۔ ایک ہی مذہب حضور کے بعد نیا اس دنیا میں وجود میں آیا، وہ ہے سکھ مذہب، سکھ۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، اس سکھ مذہب کے گرو نانک نے کبھی یہ چیلنج نہیں کیا کہ میں پروفٹ ہوں، بلکہ ہمیں تحقیق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو گولڈن ٹیمپل ہے، اس گولڈن ٹیمپل میں آج بھی جو سپر کتاب رکھی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اب اور اگر گرو نانک کی آپ تعلیمات دیکھیں گے تو بہت حد تک تعلیمات ان کی وحدانیت پر ہے، اور حقیقت میں پورا جو سکھ ازم ہے وہ صوفی ازم ہے، صوفی ازم پر وہ بیس کرتا ہے سارا کا سارا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، تو یہ جتنے رشی منی کا سسٹم تھا، سارا کا سارا سسٹم کیا ہو گیا، اپنے آپ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کر دیا کہ رکا ہوا ہے۔ آج کوئی یہ دعویٰ کرنے والا نہیں کہ صاحب میں اوتار ہوں، میں بھگوان ہوں، میں فلاں ہوں، کر دیتا ہے 2-4 دن کے لیے، 2-4 دن میں اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے اور لوگ اس کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شان ہے خاتم النبیین کی، یہ شان بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے حضور کے بعد بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ میں خدا ہوں، نبی کے دعوے دار بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو خدا کا دعویٰ کرنا آسان لگتا ہے، نبی کا دعویٰ مشکل کام ہے۔ حضور کے زمانے کے بعد اگر آپ پوری دنیا کی ہسٹری پڑھیں گے تو خدائی دعوے دار تو کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نبی کے دعوے کرنے والے بہت سے، اور جتنے نبی کے دعوے کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے کیا ہوئے ہیں، فلاپ ہوئے ہیں۔ اس کے پہلے جتنے لوگ تھے ہندوستان میں، تو کروڑوں سال تک یہ بات مشہور تھی کہ آکاش وانی، یہ جو آپ کا ریڈیو ہے آکاش وانی جو کہلاتا ہے، یہ پرانا، بہت پرانا ورڈ ہے۔ آکاش وانی، وانی کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ، اور آکاش کا مطلب آسمان۔ تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم جو ہندوستان ہے، جو ہندوازم ہے، وہ آکاش وانی پہ ڈیپینڈ ہے، وہاں سے جو ہمارے اوتاروں کو بات ملتی ہے ہم اس کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ آج کل ساری آکاش وانی بند ہے، کوئی آکاش وانی نہیں ہے اس وقت۔ اب وہ ایک آرٹیفیشل آکاش وانی ہے جس کو ریڈیو کہتے ہیں، ورنہ اوریجنل آکاش وانی کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے زمانے میں آپ دیکھیں، ایک ساتھ میں 2-2 4-4 5-5 پیغمبر ہوتے رہے، تھوڑے تھوڑے دور پہ رہے، جیسے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ایک پیریڈ میں رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 500 سال پہلے تک کوئی پیغمبر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانے سے پہلے یہ ساری کی ساری تمہید باندھی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا جو نبی ہے یہ خاتم النبیین ہے۔ تو نہ تو ہندو دعوے دار ہو رہے ہیں، اور نہ جو ہے یہودیوں میں کوئی دعوے دار ہے، نہ کرسچن میں بہت سے لوگوں کو پوپ بنا دیا گیا، لیکن کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ آئی ایم آلسو پروفٹ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اگر خاتم النبیین بنایا تو ساری کی ساری تمہید بھی اس کے تحت باندھی، اور الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے عالمی کانفرنس کی تو پورے دنیا کے اسکالرس بلائے گئے، اور اس بات کے فیصلے کے لیے کہ یہ جو دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ صاحب غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ ایک رائے دیں۔ تو 1974 کی بات ہے، 360 یا 365 اسکالرس عالمی سطح پر آئے تھے، ہندوستان سے بھی گئے، پوری دنیا سے گئے تھے۔ بہت دن کے بعد اجماع ہوا ہے۔ اجماع کہتے ہیں کہ سارے اسکالرز کسی ایک رائے پر اکٹھا ہو جائیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل وغیرہ تو کہتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے 2-4 مرتبہ، جیسے ابو بکر کی خلافت کو اجماع مان لیتے ہیں، قرآن مجید کو لکھا جانا چاہیے اس پر لوگوں کے اسکالرز کو اجماع مان لیتے ہیں،
لیکن اس کے بعد سے لے کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے تک اجماع پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ اجماع اگر ہوا ہے تو اس بات پر ہوا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی آنی چاہیے کہ دنیا کا سب سے پہلا فیصلہ ہبلی کی عدالت سے گیا ہے۔ ہبلی میں سب سے پہلا جوشی بھٹ ایک جج تھا یہاں، جس نے یہ فیصلہ دیا تھا سب سے پہلے کہ قادیانیوں کے فیت کو ہم نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ دے آر ناٹ سپوز ٹو کال محمدن، ان کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے، یہ کچھ بھی اپنے آپ کو کہلائیں۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا فیصلہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو جو ہے کیش نہیں کرا پائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا فیصلہ ہے۔ اور جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ فیصلہ کیا تھا تو غالباً یہاں سے اس کی کاپی بھیجی گئی تھی۔ اور آج ہندوستان کے سپریم کورٹ میں جو مسیل رکھی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں اگر کوئی کیس جائے قادیانی کا تو جو مسیل نکالی جائے گی اس میں ریاض العلوم مولانا ریاض احمد صاحب اور ہبلی کی مسیل رکھی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، وہی نکال کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے اس پر ایک ہمارے گاؤں کے سپریم کورٹ میں وکیل ہیں، میں نے ان سے اس پر کافی بحث کی تھی کہ اگر ہم لوگ سارے اسٹیٹ والے مل کر کے ایک اپلیکیشن ڈالیں سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ججمنٹ آ جائے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، جیسے کہ پاکستان سے آیا، تو ہندوستان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یعنی پاکستان کا جو ججمنٹ آیا تھا، ہندوستان کی عدالت نے اس کو مسیل نہیں مانا، کیونکہ ایک کنٹری کی عدالت دوسرے کنٹری کی ایک کورٹ کو مسیل نہیں مانتی ہے۔ تو ہم نے ان سے بات کی تھی، ابھی بھی بات چل رہی ہے کہ جو جتنے اسٹیٹ ہیں، یہاں کے اسٹیٹ کے کچھ مسلمان مل کر کے سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ کریں کہ صاحب اس مذہب کے بارے میں، قادیانی مذہب کے بارے میں ایک رائے دینی چاہیے ہندوستان کو، سپریم کورٹ کو، کہ صاحب یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس پر ابھی بھی کام چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کام ہو جائے اس پر۔ بہرحال آج بھی آپ کے اطلاع کے لیے آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہبلی کا معاملہ سپریم کورٹ میں آج بھی مسیل کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس پر ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس کا ماننے والا، اس کا نہ ماننے والا یا کسی نبی کو ماننے والا ہمارے نزدیک جیسے اجماع ہو چکا ہے کافر ہے، ایسے ہم اس کو کافر کر دانتے ہیں۔ اچھا، آخری بات جو تیسری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اور آپ کی خصوصیت میں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے دنیا میں لوگ گزرے ہیں، الگ الگ طریقے کے ٹائٹل بھی لوگوں کو دیے گئے ہیں، کوئی قیصر ہے، کوئی کسریٰ ہے، کوئی مہاراجادھراج ہے، کوئی مہابلی ہے، کوئی سورج ونشی ہے، کوئی چندر ونشی ہے، الگ الگ، کوئی شہنشاہ ہے۔ کسی کے ٹائٹل میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ عالمی سطح کا بادشاہ ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یہ جتنے ٹائٹلز الگ الگ دیے گئے ہیں بہت عجیب عجیب ہے، ہندوستان میں تو بہت سے ٹائٹل دیے گئے ہیں، سارے ٹائٹلز میں یہ میننگ کسی میں نہیں نکلتی ہے کہ پورے عالم کے لیے یہ اس کے اندر میننگ نکلے۔ یہ ٹائٹل صرف اور صرف کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حالانکہ پبلک چاہتی تو دے سکتی تھی، کسی سے اللہ نے کسی کے موڈ میں یہ بات ڈالی ہی نہیں کہ اس کو عالمی سطح کا آدمی مانا جائے۔ اگر عالمی سطح کا آدمی کسی کو مانا گیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اچھا، انسان کے ٹائٹل دینے میں اور اللہ کے ٹائٹل دینے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم کسی کو شیخ الاسلام بول دیتے ہیں اپنی مرضی سے، دو چار لوگ بیٹھے ہیں تقریر میں، کسی کو شیخ الہند کہہ دیا، کسی کو شیخ الاسلام کہہ دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کے ٹائٹلز کو عالمی سطح پر اکٹھا کر کے پھر ایک ٹائٹل دیا جائے۔ کچھ ایک طبقہ ہوتا ہے جو دے دیتا ہے۔ اب شیخ الاسلام پہلے ایک تھے، اب کئی کے شیخ الاسلام ہو چکے اس وقت، جس کو دل چاہتا ہے ہم مفکر اسلام کہہ دیتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو بعض کو ماہی بدعت کہہ دیا اور فلاں فلاں، اس طریقے سے مستقل ٹائٹل دیے جاتے رہتے ہیں دنیا میں۔ لیکن آج بھی دنیا میں پورے عالمی سطح کا ٹائٹل کسی کو نہیں دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے یہ ٹائٹل دیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ وہ رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا کیوں گیا ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک جگہ بات کرتے کرتے یہ کہا ہے کہ اگر میں اپنی پوری جو مجھے معلومات ہے سیرت پر، اگر اس پوری سیرت کا ہم نچوڑ بیان کریں تو ہم 3 باتیں بیان کریں گے۔ یعنی حالانکہ وہ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں، انتقال ہو گیا، اللہ ان کو ان کی قبر کو نور سے معمور کرے، بہت بڑے اسکالر تھے،
غیر عالم میں قرآن پر ان سے زیادہ نظر پچھلے 50 سال میں کسی کی نہیں تھی. غیر عالم میں، عالم نہیں تھے وہ، جتنا وہ قرآن سے بات کرتے تھے اور جتنا وہ قرآن پر درک رکھتے تھے غیر عالم ہوتے ہوئے، کسی کی نظر پوری دنیا میں نہیں تھی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اگر میں سیرت کو جو کچھ میں نے پڑھا ہے اگر میں اس کا نچوڑ بیان کروں تو میں 3 باتیں بیان کروں گا. انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت پر ہوئی ہے. سب سے بڑی رحمت جو ہماری زندگی کا ہاف پارٹ ہے، جس کو پوری دنیا نے ہمیشہ نیگلیکٹ کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی اس کو احترام کی نظر سے دیکھا ہی نہیں گیا. چلو احترام کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، کم سے کم خاموش رہا جاتا. کسی نے شیطان کہا، کسی نے کہا کہ یہ صاحب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو وراثت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کسی نے اتنا برا جانا کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، کسی نے یہاں تک کانفرنس کی کہ یہ انسان ہے بھی یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو سب سے بڑا کارنامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، سب سے زیادہ عورتوں کو اللہ کے رسول کا شکر اور ان پر درود بھیجنا چاہیے کہ جس نے عورت کا ایک مقام متعین کیا بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں. جو 3 میجر رول ہیں، ان تینوں میجر رول کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ایک پوزیشن کلیئر کی. اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں پر ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے، آپ ایک ایسی بات کہنے جا رہے ہیں جو اگینسٹ دیئر کلچر، ان کی تہذیب کے خلاف ہے، ایک دم قبول نہیں کرتا بندہ کہ ہم تو زمانے سے یہ سمجھتے چلے آئے، آپ کہاں بیچ میں آ کر کے یہ بات بولنے لگے ہیں. تو اور جہاں پر عورتوں کو وراثت میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہو، جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہو، جہاں پر عورت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی کہتا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد کہ آپ لوگ جب سے مدینہ آئی ہیں بہت زبان آپ کی تیز ہو گئی ہے، بہت زبان تیز ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری کیا، اپنی بیٹی کے جا کے دیکھو، وہ ایک الگ بات ہے، لمبی چوڑی بات ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی خیر، آج بھی اتنی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کی ہے، پھر بھی آج مسلمان عورتوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں بیچاریوں کو خود نہیں معلوم ہے کہ ہم کو کیا رائٹ ہمارے نبی نے دیا ہے. وہ اگر معلوم ہو جائے تو ہم مردوں کی حالت خراب ہو جائے گی، اور ہم بتانا نہیں چاہتے، کیونکہ اپنے خلاف کون محاذ کھڑا کرے گا. اگر ہم اپنی بات، شریعت کی باتیں عورتوں کو بتا دیں کہ بھئی تم، شریعت نے تم کو یہ رائٹ دیا ہے، تو سب سے بڑا پنگا تو ہم سے ہو جائے گا. لہذا ہم کیا کرتے ہیں، لپیٹ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول کا سب سے بڑا کارنامہ جو انہوں نے بیان کیا، 3 میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے عورت پر سب سے بڑا رحم کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ عورت ہی چلا رہی کہ ہم پر سب سے بڑا اسلام نے ظلم کیا ہے. یہ انڈر پریشر ہونا ہے. یہ یورپ کی شرارت ہے کہ عورت کو ایک آلہ بنا کر کے پیش کیا جائے کہ صاحب جو ہے وہ اسلام ان کے ساتھ بڑا ہی دوغلی پالیسی رکھتا ہے. دوسری چیز انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول کی جو رحمت، دوسری سب سے بڑی بات کہ جو لیبر طبقہ تھا، لیبر طبقہ ایک زمانے تک آپ کو معلوم ہے مزدوری بھی کرتے تھے اور لوگ ٹائم پر مزدوری تک نہیں دیتے تھے. آپ کے 30-35 سال پہلے کی بات ہے. لیبر جب کام کرتا تھا، جس کا کام کر جا بھائی کل آنا، چلا آیا، تو اس نے کام کیا ہے، تم سے کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہا. اور یہ جو زمیندار لوگ تھے، نواب لوگ تھے، ان کے یہاں تو یہ مانگنا جرم تھا کہ میں تمہارے یہاں کام کیا ہوں، میری مزدوری دے دو، یہ جرم سمجھا جاتا تھا. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا رائٹ دیا، ہماری تربیت کیا فرمائی کہ لوگوں پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری پے کی نہیں جانی چاہیے. سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا تھا وہ لیبر پر ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کو اٹھایا اور کہا لیبر کا کام کر رہے ہیں، اس سے ان کی اسٹیٹس میں فرق نہیں آنا چاہیے. 2 واقعہ نقل کرتا ہوں. ایک صحابی کھیت میں کام کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنے گئے. ان کا ہاتھ میلا تھا، مٹی لگی ہوئی تھی. انہوں نے اللہ کے رسول کے احترام میں کہ میں ان سے ہاتھ کیسے ملاؤں، اتنی بڑی شخصیت ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کہ رسول میں دھل لوں پھر آپ سے ہاتھ ملاؤں. اللہ کے رسول نے کہا ادھر آئیے. اس مٹی لگے ہوئے ہاتھ کو آپ نے ہاتھ ملایا اور اس کو چوما. یہ کون دے گا، یہ لیبر کو یہ مقام کون دے گا؟ آپ، آج ہم جیسے لوگ بھی یہ نہیں کر سکتے.
اگر وہ ذرا سے گندا کپڑا بیٹھا پہنے ہو تو ہم اس کو اپنے بغل بٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں گاڑی سے چلتے ہیں، ہائی وے پہ ڈرائیور ہے، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور کو 5ویں سیٹ پر بٹھال کر کے چائے پلائیں گے یا نہیں بٹھا لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال یہ آپ کو دیتا ہوں، آپ نے ان کا ہاتھ چوما اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ گندے ہوئے ہیں حلال کی کمائی میں، اور القاسب حبیب اللہ ہے، حلال کمائی والا اللہ کا دوست ہے۔ جو لیبر کو اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عجیب و غریب بات اٹھائی۔ اچھا، اب لیبر کو اٹھایا گیا، کمیونسٹ نے بھی یہی کیا تھا، لیبر کو اٹھایا، لیبر کو اٹھایا تو سامنے انویسٹر کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو انویسٹر ہوتا تھا، جو رشیا ٹوٹا، اس کی وجہ کیا تھی؟ لیبر کو وہ مقام دے دیا گیا کہ کوئی انویسٹر تیار ہی نہیں ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ اتنا بڑا ان کا رائٹ دے دیا گیا کہ پریشان ہو گئے، کوئی آدمی انویسٹ نہیں کر رہا ہے، زیادہ کنٹری فلاپ کر گئی۔ جو فلاپ کرنے کے بہت سے ریزن، اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انویسٹر نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اکنامیکل پوزیشن کیا ہو گئی رشیا کی؟ خراب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سنبھالا کہ اگر ان کو اتنا اٹھا دیا گیا، پتہ چلا یہ اسٹرائک کر دیں گے، کام ہی بند ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لیبر کو یہ گائیڈ کیا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے کہ اگر تم نے کسی اپنے انویسٹر سے وعدہ کیا ہے یا کمپنی میں کام کرنے کے ہم 8 گھنٹہ کام کریں گے، اگر آپ 8 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی چوری کرتے ہیں تو تمہارا 1 گھنٹہ حرام ہوگا، لہذا بیلنس کر دیا، ادھر بھی بیلنس کیا، ادھر بھی بیلنس کیا۔ تو ایک نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا کبھی کبھی پکانے والے آتے تھے، جب مہمان آنے لگے، زیادہ شروع کی بات تو نہیں، بعد میں مہمان آنے لگے تو لکڑی سے کھانا پکتا تھا، تو لکڑی جب برسات ہوتی تھی تو یقینی باتیں بھیگی رہتی تھی۔ ہم لوگ خود اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ عورتوں کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں، وہ جب جلاتی تھیں، جلتی نہیں تھی، پھونکتی تھیں، لال ہو جاتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دیکھتے تھے کہ باورچی جو پکانے والا ہے اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو کہتے تھے اس کی تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا دو گے تو وہ اپنی تھکان کو بھول جائے گا۔ تو آپ کیا کرتے تھے کہ اس کو اپنے دسترخوان میں بٹھا لیتے تھے کہ جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، آنکھیں اس کی لال ہوئی ہیں، سرخ ہوئی ہیں، دھواں لگا ہے، یقینی بات ہے جب اس کو مالک کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے گا تو اپنی ساری تھکان کیا ہے، وہ بھول جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہائی فائی نیچے کے لوگوں کو لا کر کے ایک مقام پہ کھڑا کرنا بہت بڑی رحمت ہے۔ تو ایک چیز تو یہ آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہم ایک ایک چیز اس پر بیان کریں گے تو بہت لمبی بات ہے، کچھ چیزیں بیان کر دیتے ہیں جو امپاسبل سی ہیں۔ ہم کتنے بڑے بھی آدمی ہو جاتے ہیں، بہت ہوشیار ہو جائیں، جینیس ہو جائیں، جب ہمارا معاملہ کسی سے دشمنی کا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے سرکل کو چھوڑ کر کے سرکل کو کراس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، آپ سیرت پر مستقل پروگرام سن رہے ہیں، کہ پوری لائف میں آپ نے اپنے کسی ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہیں لیا اور سب کو ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا۔ بہت بڑی بات ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ معاف کر دینا ٹھیک ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو جو آپ کی جان کے دشمن پڑ گئے، آپ کو معلوم ہے 7 یا 9 مرتبہ آپ کے اوپر مرڈر کا حملہ کیا گیا، اور جتنے لوگوں نے مرڈر کا حملہ کیا سب بعد میں کیا ہوئے، پکڑے گئے، سب کچھ ہوا، کسی ایک آدمی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا، سب کے اوپر رحمت، سب کو آپ نے معاف فرمایا۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ عام طور پر عموماً ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں رحمت کر دینا، کوئی 10 روپیہ 5 روپیہ ہمارا ہے ٹھیک ہے، لیکن بڑا بڑا معاملہ ہو جائے اور جان کے معاملے پڑ جائیں اور پھر ہم کو طاقت میں اثر آ جائے اور ہم طاقت کے موقع پہ کیا کر دیں، اس کو معاف کر دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بڑی رحمت فرمائی۔ دنیا جس میں کنفیوز تھی اس پر رحمت فرمائی۔ کنفیوژن تھا عبادت کے بارے میں، پوری دنیا یہ سمجھتی تھی عبادت نام ہے بدن کو ستانے کا، کتنا بدن کو ستاؤ گے اتنے بڑے عابد ہو۔ اللہ کے رسول فرمائے لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحمانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے تک بلکہ بعد میں بھی کرسچنٹی اور یہودیزم میں عبادت نام ہے کس چیز کا، کہ آپ کتنا اپنے بدن کو تھکاتے ہیں، ستاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس کا رائٹ ہے کہ اس کو سلایا جائے۔ آپ اپنے بدن کے کسی حصے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ میرا ہاتھ ہے، میں چاہوں کاٹ دوں، میں چاہوں کسی کو گفٹ کر دوں، آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوئی، اور عبادت کے معاملے میں جو دنیا بہت کنفیوز تھی، آپ نے کیا کر دیا، اطاعت الہی کو ڈیفینیشن ڈال دیا عبادت کی۔
نہیں سمجھے بات؟ اللہ کی بات ماننے کا نام عبادت ہے، بدن کے ستانے کا نام عبادت ہے ہی نہیں۔ آپ اللہ کی کتنی بات مانتے ہو اتنے بڑے عابد ہیں۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ پوری دنیا کے پاس یہی تھا کہ کوئی پانی میں کھڑا ہے، کوئی ٹھنڈے پانی میں کھڑا ہے، کسی نے ہاتھ باندھ رکھا۔ اگر آپ کرسچینٹی کی عبادتوں کو کبھی کتاب پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کوئی قبر میں لیٹا ہوا ہے، کوئی 5 سال تک جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی اس نے زندگی میں پیا ہے، ان سب کو نیگلیکٹ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت الہی کا نام عبادت ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہم اللہ کی بات کتنی مانتے ہیں، یہ اتنی بڑی رحمت ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے جتنے لوگ تھے پوری دنیا والے، وہ اللہ تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مطلب اللہ تک آپ کو جانا ہے تو بغیر کسی نہ کسی، جیسے برہمن نے طے کر رکھا تھا کہ خدا تک تمہارے پاس جانے کا راستہ میں تنے تنہا ہوں، جب تک تم ہم کو نہیں لے جاؤ گے ہم آئیں گے تمہاری پوجا۔ آج بھی کیا ہے، تمہاری شادی کی تاریخ اس برہمن کو طے کرنی ہے۔ تمہارے یہاں وہ شادی جو نکاح کرانا ہے وہ کیا کرانا ہے، اسی کو کرانا ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ سے 7 پھیرا لگا لے، شادی نہیں ہونی ہے۔ تو انہوں نے یہ سسٹم آج بھی رکھا، پہلے سے بھی چلا آ رہا تھا کہ خدا تک جانے کا راستہ وایا برہمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ہاٹ لائن پہ لگا دیا، کہا آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ جتنا اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ آپ سے قریب ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کیا لوگو مجھے پکارو میں تمہاری باتوں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ ایک جگہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ لوگوں میں بہت قریب ہوں میں تمہاری باتوں کو، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہ تو ہم مولویوں نے چکر چلائے، تم پیر کے چکر میں۔ اسلام کے ماننے والوں کے ڈائریکٹ لائن ہاٹ لائن پروردگار عالم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں واسطے کے بغیر جا نہیں سکتے، بغیر سیڑھی کے جو ہے وہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، سب بکواس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ، اور قرآن مجید میں ہم اپنے کمرے میں لگاتے ہیں بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ 2 ہیں۔ ایک تو ڈرتے ہیں کہ سیکیورٹی کہیں آئے اور کوئی شوٹ نہ کر دے، اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر 10-20 لوگ ایک ساتھ مولانا سے بات کرنے لگیں گے تو مولانا کسی کی نہیں سن سکتے، ویسے ہی بہہ رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ یہ دونوں پرابلم نہیں ہیں، نہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور نہ سننے کا مسئلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں ہر آدمی کے ساتھ، اگر پوری دنیا مجھ سے مانگے تو میں ہر آدمی کے ساتھ ویسے ڈیل کرتا ہوں گویا ایک آدمی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں۔ تو ہم اس رب کے پجاری ہیں، اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں جس کے اندر اس قسم کی کوئی ویکنس موجود نہیں ہے۔ اور وہ جو پرائم منسٹر لکھتا ہے بغیر اجازت آنا منع ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کوئی آ کر شوٹ نہیں کر دے۔ تم سب لوگ شوٹ کرنا چاہو تو شوٹ نہیں کر سکتے۔ جب اس کو یہ 2 پرابلم ہی نہیں ہے تو وہ اپنے دروازے پہ بورڈ کیا لگاتا ہے؟ وہ لگاتا ہے بغیر اجازت اندر آؤ، کہتا ہے ادعونی استجب لکم۔ یہ اس کے دروازے کا بورڈ ہے، ادعونی استجب لکم، کہ لوگوں مجھے پکارو میں تیری بات سنتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دنیا پر احسان۔ ہر برہمن ہی نہیں، کوئی بھی نہیں جانے دیتا تھا اللہ تک۔ وہی ہم نے بھی سیکھ لیا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں وایا بغیر آپ نہیں جا سکتے، وایا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو وسیلے کا معاملہ ہے یہ بھی سمجھ لیں، اس کے پہلے بھی ہمارے یہاں وسیلہ افضل نہیں ہے، وسیلہ ہمارے یہاں جائز ہے۔ جب آپ کو دیسی گھی میسر ہے تو ڈالڈا کیوں کھاتے ہیں آپ؟ بھائی ڈالڈا تو مجبوری میں کھایا جاتا ہے کہ دیسی گھی مہنگا ہو چکا ہے لہذا دیسی گھی نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی کو دیسی گھی فری میں مل رہا ہے تو ہماری بڑی حماقت ہے کہ ہم ڈالڈے کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں۔ بھائی آپ دیسی گھی کھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیسی گھی ڈائریکٹ آپ کو دلایا، آپ ڈالڈے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ بھی ڈپلیکیٹ۔ لہذا یہ جو ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے کہ پوری امت ہی نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کو میسج پاس کیا گیا کہ آپ اپنے اللہ کو پکاریں۔ ہمارے لیے تو اللہ سوتا نہیں ہے، جو سوتا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم سو جائیں گے اور تم نے پکارا ادھر سے آ گیا جواب اللہ از سلیپنگ پلیز کال آفٹر سم ٹائم، تو کیا ہو جائے گا؟ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کھاتا نہیں ہوں، میں کھاتا نہیں ہوں، میں تم کو کھلاتا ہوں۔ کیوں؟ اگر ایک خوراک بھی کھا لیا تو پہلی بات اپنی طرح کھائے گا، اگر وہ ایک خوراک بھی کھایا تو معلوم نہیں کتنی لمبی خوراک ہوگی۔
اگر وہ ایک خوراک بھی کھا لے تو ہمارے جو لوگوں کو آج کھانا نہیں ملا وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نہیں کھاتا تو ہم 50 لوگ کھا لیتے، زیادہ وہ کھاتا نہیں ہے۔ یہ ساری ویکنس ہماری ویکنس ہے، اللہ فری فرام ویکنس ہے۔ ہم اس رب کے پجاری ہی نہیں ہیں جس کے اندر ذرہ برابر کی کیا ہو کمزوری پائی جاتی ہو۔ رب ذوالجلال مالک کل ہے، سب کو دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ہم دیتے ہیں تو ڈرتے ہیں، 100 نکالتے ہیں 200 میں سے تو گنتے ہیں کہ 100 ہی بچا۔ اس میں ہماری پرابلم ہے، ہم کو مانگنے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا اللہ کا کہتا ہے کہ جب مجھ سے بندہ مانگتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ کیوں خوش ہوتا ہوں؟ کیونکہ تمہارے دینے سے اس کا 200 ہی برقرار رہتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پرابلم ہے کہ 200 میں سے 100 نکال دیتے ہیں تو 100 بچتا ہے، لہذا یو آر ویری وریڈ کہ اب کیا ہوگا، 100 بچا، اگر دوسرا بھی کوئی 100 مانگ لیا تو اب ہمارا تو 0 ہو جائے گا۔ لہذا پروردگار عالم کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ ہاٹ لائن پر لگایا ہے۔ یہ ہم مولویوں نے جو آپ کو چکر چلا رکھا ہے کہ آپ وایا جائیں، یہ ہمارا چکر ہے، آپ کو بتا دیں۔ ہمارے کسی اکابرین میں سے نہیں ہے کہ آپ وایا جائیں۔ وایا جانے کا ایک مسئلہ ہے، کوئی آدمی وسیلے سے دعا مانگتا ہے، جائز ہے، لیکن میرا کہنا ہے دیسی گھی کے ہوتے ہوئے ڈالڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو اپنی امی سے بڑی محبت ہے، امی سے آپ بات بنوا لیتے ہیں، امی ایسا ہے ویسا ہے، کتنا بھی ناراض رہے امی، آپ ادھر ادھر لے کر کے امی کو مکھن پالش لگا کر کے اپنا معاملہ حل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ امی ہم سے پیار کرتی ہیں، امی کی ممتا، امی کے دل میں ہماری محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں امی کے سے 70 گنا زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں تو بازو والے سے جا کر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آنٹی ہماری امی سے کہہ دو ہم کو کھانا دے دے، یہ کیا پرابلم ہے بھائی؟ یہ تو جب آپ جا کر بولتے ہیں کہ آنٹی سے بولنے کا امی کھانا دے دو، اس کا مطلب تمہاری امی سے 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، تمہاری لڑائی چل رہی ہے امی سے، اس لیے تم آنٹی کا سہارا لے رہے ہو۔ اگر اللہ کا بھی آپ سے لڑائی چل رہی ہے تو وہ جس کو لے کر جا رہے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہاں تو آنٹی امی کو سمجھا بھی سکتی ہیں، یہاں معاملہ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اگر تمہارا 36 کا آنکڑا رب ذوالجلال سے ہو چکا ہے تو معاملہ بننا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے، حدیث میں دعائیں بھی سکھائی گئی کہ اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو لیے تو روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی یہ رحمت ہے کہ آپ کو اس نے ڈائریکٹ رب سے ملا دیا۔ آخری بات کہہ کر کے چیپٹر کلوز کرتے ہیں، بات تو اس سے بہت ہے۔ آج بھی اور اس کے پہلے بھی دنیا نے ہمیشہ رنگ، زبان اور علاقے کے لحاظ سے اسٹیٹس بنایا رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے گاندھی جی جب گئے تو بس میں بھی سیٹ ہوتی تھی، آپ کہیں لیڈیز اور جینٹس کی ہوتی ہے، لیڈیز میں کبھی جینٹس بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ مزے کی بات، بس میں لیڈیز کی سیٹ ہوتی ہے، جینٹس کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر لیڈیز پر جینٹس بیٹھ گیا تو وہ کیا کرتا؟ اٹھوا دیتا، اور وہی جینٹس پر جو کامن ہے اس پہ لیڈیز بیٹھ گئی وہ کبھی نہیں اٹھاتا۔ اتنا لوگ لیڈیز سے ڈرتے جو معلوم نہیں کیا چکر، حالانکہ وہ اصول وہاں بھی لگنے چاہیے۔ بہرحال لوگ گاندھی جی جب گئے وہاں تو وہاں پر پیشاب کرنے کی لائن بھی الگ تھی، گورے کی لائن، کالے کی لائن۔ کالا والا گورے والی لائن میں پیشاب نہیں کر سکتا تھا، اس کا معلوم نہیں پیشاب آب حیات ہے کیا ہے۔ اتنا بڑا فرق، سیٹ میں فرق، پیشاب گھر میں فرق۔ ہندوستان میں جب انگریز یہاں رہتے تھے تو سواری کے لیے سواری چلتی تھی، کبھی کبھی بامبے میں آپ کو نظر آتی، 4 گھوڑے لگتے تھے۔ وہ 4 گھوڑے والی سواری پہ انگریزوں نے رکھا تھا کوئی کالا نہیں بیٹھے گا۔ کالا سے مراد رنگ کالا نہیں ہوتا ہے، ادر دین یوروپین ایوری ون از بلیک، ان کے علاوہ سب کالے ہیں۔ تو اس کا قانون یہ تھا کہ کالے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک آدمی چنئی کا تھا، وہ بیٹھ گیا، کیس ہو گیا اس کے خلاف۔ جب کیس ہوا تو عدالت میں پہنچا، وہ وکیل تھا، وہ نے کہا ہم کیس لڑیں گے۔ تو جج نے پوچھا بھائی یہاں کا قانون ہے، وہ بھی انگریز تھا، تو اس نے پوچھا کہ صاحب یہاں کا قانون ہے کہ 4 گھوڑے گاڑی والی پہ گورے کے علاوہ کالا نہیں بیٹھے گا۔ کہا صاحب میں جس گاڑی پہ بیٹھا اس میں 3 گھوڑا تھا، 1 گھوڑی تھی۔ تمہارا قانون ہے 4 گھوڑے، اس میں 3 گھوڑا تھا،
ایک گھوڑی تھی، بڑا مشہور کیس ہے، وہ کیس جیت گیا۔ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا تھا زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر ڈیوائیڈ کر رکھا تھا، اللہ کے رسول نے کیا کیا دیکھو، بلال حبشے کے ہیں، ابو بکر قرشی ہیں، حضرت زید غلام ہیں، زینب حضور کی پھوپھیزاد بہن ہیں، صہیب روم کے رہنے والے ہیں، تو کوئی خراسان کا رہنے والا ہے، ساروں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا دیا۔ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حبشی غلام کبھی قرشی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، اور اتنا قرشی، اپنے آپ قرشی سے مراد قریشی ہے، اتنا اپنے آپ کو قریش سمجھتے تھے کہ جب سب لوگ حج کرنے جاتے تھے تو کہتے تھے دیکھو پوری دنیا والوں میں ہم میں فرق ہے، وی آر قرشی، لہذا ہم عرفات میں داخل نہیں ہوں گے، عرفات میں تم سب جاؤ گے، ہم عرفات سے اس طرف رہیں گے، کیونکہ تم میں ہم میں فرق ہونا چاہیے۔ ایسے مزاج والے کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رحمت فرمائی کہ وہ بھی سیدنا بلال کہتے ہیں، وہ بلال جن کا سر منقے کے مانند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا امیر کوئی ایسا شخص متعین کر دیا جائے جس کا سر منقے کے مانند ہو، کبھی اس کے سر پہ مارنا نہیں، چوٹ بہت لگتی ہے۔ میں پڑھاتا تھا تو 2-4 حبشی تھے، ایک مرتبہ جھٹکے میں مار دیا اس کے سر پہ، اس کو تو کچھ نہیں ہوا، یہاں پورے دن ہاتھ درد کرتا رہا۔ تو کبھی اگر ایسا اتفاق ہو جائے اس کو چھونے کا نہیں، بہت درد کرتا ہاتھ اس کا۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر وہ منقے کی طرح بھی سر ہے تو آپ کا امیر ہے، آپ اس کی اطاعت کریں۔ اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت سے بلال حبشی بھی اکٹھا ہو گئے، صہیب رومی بھی اکٹھا ہو گئے، خراسانی بھی اکٹھا ہو گئے، قرشی بھی اکٹھا ہو گئے۔ آج تک دنیا یہ کوشش کر رہی، بارڈر جب ہوتا ہے کنٹری کا، مثال بعض کنٹری میں بارڈر میں تو تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے 1-2 کلومیٹر، بعد میں تو 10 میٹر کا بارڈر ہے، یہ کنٹری والا اس کنٹری والے سے نفرت کر رہا ہے، ارے 10 میٹر میں نفرت آ گئی یار، کیا چکر ہے بھائی، وہ بھی تمہاری طرح ہے، اور سب کا خون ایک کلر کا، باڈی کا کلر کچھ بھی ہو، اللہ نے سب کا کلر ایک، خون ایک کلر کا رکھا، بتایا کہ دیکھ تیرا کلر ایک کلر ہے تو اس کو رہنا بھی چاہیے اسی طریقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے احسانات ہیں، یہ ان کی رحمتیں ہیں، ہزاروں رحمتوں ہوں، کروڑوں درود ہو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جس نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔